اویس کرنی۔ ناظرین، سن 583 عیسوی کو یمن کے ایک گاؤں کرن کے قبیلہ مراد میں جناب عامر کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ نابینا ماں نے بچے کا نام اویس رکھا۔ لوگ اویس کو عبداللہ کے نام سے پکارنے لگے۔ بچپن میں جناب عامر کا انتقال ہو گیا تھا اور یتیم اویس اپنی نابینا ماں کی خدمت کرنے لگا۔ اویس کرن جوانی میں داخل ہوا تو ادھر یمن سے دور مکہ میں آفتاب رسالت طلوع ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، تابعین میں سب سے بہتر ایک آدمی ہے جسے اویس کہتے ہیں۔ اس کی بس ایک والدہ ہے، اس کے جسم پر برس کے سفید نشان ہیں۔ جب وہ تمہیں ملنے آئے تو اسے کہنا کہ وہ تمہارے لیے استغفار کرے۔ ناظرین، کرن یمن کے نواح میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ جب اس کی تعمیر کے لیے زمین کی کھدائی کی گئی تو وہاں سے گائے کا ایک سینگ نکلا۔ عربی میں سینگ کو کرن کہتے ہیں، اس لیے گاؤں کا نام کرن مشہور ہو گیا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اسی گاؤں میں ہوئی تھی، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ کرنی پکارا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ کے جسم مبارک پر کافی زیادہ بال تھے، اس لیے آپ کو کرنی کہا جاتا ہے۔ کرن کے معنی بال بھی ہے۔ حضرت اویس کرنی کا حلیہ مبارک کچھ اس طرح تھا۔ آنکھوں کا رنگ سرخی مائل تھا اور رنگت گہری گندمی تھی۔ چہرہ ہمیشہ جھکائے رکھتے تھے اور نظریں سجدے کے مقام کی طرف ہوتی۔ حضرت اویس وہ کھانا جو پیٹ کے اندر ہوتا اور وہ لباس جو پہنے ہوئے ہوتے تھے کے علاوہ کوئی بھی چیز اپنے پاس نہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے، اے اللہ، میں تجھ سے بھوکے پیٹ اور ننگے بدن کی معذرت چاہتا ہوں۔ وہ لباس جو میرے جسم پر ہے اور وہ غذا جو میرے پیٹ میں ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، حضرت اویس کرنی اونٹ چرایا کرتے تھے اور یہی ان کا ذریعہ معاش تھا، جس سے وہ اپنے اور اپنی والدہ کا کھانے پینے کا بندوبست کیا کرتے تھے۔ کرن میں آپ جیسا دوسرا کوئی مخلص نہ تھا۔ جس گلی کوچے سے آپ گزرتے، لوگ آپ پر پتھر پھینکتے اور سر پر خاک اچھالتے تھے۔ جو کچھ رات کو آپ کے یہاں بچتا تو آپ وہ سب خیرات کر کے اللہ کے حضور عرض کرتے، یا اللہ، اگر کوئی بھوکا پیاسا مر گیا تو مجھ سے مواخذہ نہ کرنا۔ حضرت اویس کرنی عشق مصطفیٰ میں اس قدر مسرور الحال تھے کہ لوگ آپ کو دیوانہ کہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق کے جس عظیم مرتبے اور مقام پر فائز تھے، اسے دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی رشک کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطنی فیض سے حضرت اویس کرنی کا سینہ منور تھا۔ یہ پروردگار عالم کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خصوصی کرم تھا کہ اس نے اپنے پیارے محبوب کی محبت اور عشق کی دولت سے آپ کے دل کو مالا مال کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت اویس کرنی پر خصوصی نگاہ کرم تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی تڑپ حضرت اویس کرنی کے دل میں موجود تھی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بخوبی آگاہ تھے۔ حضرت ابن سعد سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تابعین میں میرا بہترین دوست اویس کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک شخص میری امت میں ایسا ہوگا جس کو لوگ اویس کرنی کہتے ہیں۔ اس کی مغفرت کی دعا سے قبیلہ ربیع اور قبیلہ موزن کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت بخش دی جائے گی۔ ناظرین، کتاب تذکرۃ الاولیاء میں یہ بات موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غروب آفتاب کے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ہمراہ شہر سے باہر تشریف لے جاتے اور یمن کی جانب اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ مجھے یمن کی طرف سے خوشبو آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محشر کے دن 70,000 فرشتوں کے ساتھ حضرت اویس کرنی جنت میں داخل ہوں گے اور وہ 70,000 فرشتے آپ کے ہم شکل ہوں گے تاکہ حضرت اویس کرنی کی شناخت نہ ہو سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم نور مجسم سرور کائنات جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ایسے برگزیدہ بندوں کو دوست رکھتا ہے جو دنیا داروں کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ ان کے چہروں کے رنگ سیاہ پیٹ ساتھ لگے ہوتے ہیں اور وہ ایسے لاپرواہ ہوتے ہیں، اگر بادشاہ بھی ملے تو ان سے ملاقات کے لیے اجازت طلب کرے تو وہ اجازت نہ دے، اگر مالدار عورتیں نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح نہ کرے، اگر گم ہو جائے تو کوئی ان کی جستجو نہ کرے، اگر بیمار ہو تو کوئی بیمار پرسی نہ کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، فرمائیے وہ کون ہے؟ فرمایا، وہ اویس کرنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اویس کرنی کون ہے؟ فرمایا، اس کا حلیہ یہ ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی ہوئی ہوں گی، قد درمیانہ ہوگا، دونوں کانوں کے درمیان کافی فاصلہ ہوگا، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا ہوگا، آنکھیں سجدہ گاہ پر لگی ہوں گی، جسم پر پرانے کپڑے ہوں گے، ایک پاجامہ اور دوسری چادر پہنی ہوئی ہوگی، دنیا میں کوئی بھی اسے نہیں جانتا، لیکن آسمانوں پر بڑی شہرت ہے، اگر وہ کسی بات پر قسم کھائے تو اللہ پاک اس کی قسم کو سچ کر دے۔ ناظرین، حضرت اویس کرنی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا اور غیبانہ اسلام قبول کیا، لیکن عہد رسالت میں موجود ہونے کے باوجود ظاہری ملاقات سے محروم رہے۔ آپ کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے جن کی تخلیق ہی عشق و محبت کے خمیر سے ہوتی تھی۔ ذات باری تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اویس کرنی کا تعارف سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرا دیا تھا۔ دربار نبی میں حاضر نہ ہونے کی ایک وجہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ بھی تھی، جو نابینا تھی اور آپ کو خود سے جدا نہ ہونے دیتی تھی۔ آپ دن رات ان کی خدمت اور اطاعت میں رہتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت اور خدمت کا ذکر بھی ملتا ہے، اس لیے حضرت اویس کرنی حکم ربانی کے پیش نظر والدہ کی خدمت میں رہنا ضروری سمجھتے ہیں۔ آپ استطاعت نہ رکھتے تھے کہ والدہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہو سکے، اور نہ ہی ایک لمحہ کے لیے ان کو اکیلا چھوڑ سکتے تھے، اس لیے آپ زیارت نبوی سے ظاہری طور پر محروم رہے۔ ناظرین، دیدار مصطفیٰ کے شوق اور عشق حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس کرنی کو انتہائی بے قرار کر دیا۔ ایک دن ہمت کر کے والدہ سے اجازت مانگی۔ والدہ نے کہا، جاؤ مگر جلدی واپس آنا۔ آپ ننگے پاؤں یمن سے مدینہ کی طرف سفر کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ پر تشریف لے گئے اور پوچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، وہ باہر تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ نے ان سے عرض کیا کہ جب وہ آئے تو آپ ان سے میرا سلام عرض کر دیجیے گا۔ والدہ کے حکم کے مطابق آپ انتظار کیے بغیر واپس لوٹ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو نور کا ایک خالہ دیکھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، یہاں کون آیا تھا؟ انہوں نے کہا، ایک شتر بان تھا جو سلام کہہ کر واپس چلا گیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحقیق یہ نور اویس کرنی کا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو وصیت فرمائی کہ میرا جبہ مبارک اویس کرنی کے پاس لے جانا اور میرا سلام پہنچانا اور میری امت کے لیے دعا طلب کرنا، کیونکہ اویس کی دعا میری امت کے لیے مقبول ہوگی۔ جب آپ لوگ یمن جاؤ گے تو اویس کو شتربانوں کے درمیان بیٹھا پاؤ گے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں قرن تشریف لے گئے اور لوگوں سے اویس کرنی کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں، ایک دیوانہ شخص لوگوں سے الگ بیٹھا رہتا ہے، وادی عرفہ میں شتربانی کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی عرفہ تشریف لے گئے
اور حضرت اویس کرنی کو نماز میں مصروف دیکھا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ ان کے سامنے بیٹھ کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچایا اور جبہ مبارک پیش کیا اور امت محمدیہ کے لیے دعائے مغفرت طلب کی۔ حضرت اویس کرنی نے جبہ مبارک چوما اور گر کر زار و قطار رونے لگے۔ روتے روتے مناجات کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہنے لگے، یا اللہ، تیرے محبوب کا جبہ مبارک اس وقت تک نہ پہنوں گا جب تک امت محمدیہ بخشی نہ جائے۔ تیرے محبوب نے یہ کام میرے ذمے لگایا ہے۔ غیب سے آواز آئی، اتنے ہزار لوگوں کی بخشش کر دی گئی۔ آپ نے کہا، میں نے تو سب کی مغفرت طلب کی ہے۔ آواز آئی، اتنے ہزار مزید بخش دیے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ آواز آئی، اتنی محمدیہ امت بخش دی گئی ہے جتنی تعداد میں قبیلہ ربیع اور قبیلہ موزن کے بھیڑ بکریوں کے جسم پر بال ہے۔ یہ بشارت پا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر انور سجدے سے اٹھایا اور جبہ مبارک پہنا اور حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آگاہ کیا۔ ناظرین، روایات کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت اویس کرنی کئی مرتبہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر تشریف لائے۔ حضرت اویس کرنی والدہ کی وفات کے بعد مدینہ تشریف لاتے رہتے تھے۔ تذکرۃ الاولیاء میں درج ہے، اویس کرنی حضرت علی کی حمایت میں جنگ صفین میں شریک ہوئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت موسیٰ راہی رحمۃ اللہ کی وصیت کے مطابق اویس کرنی کے جسد مبارک کو کرن میں لائے۔